طلحہ بن افضل ہمارے ساتھ موجود ہے. بالکل جناب طلحہ, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طلحہ, ورچوئل ریالٹی, اے آئی, میٹاورس, اتنی زندگی چینج ہو گئی ہے, چیلنجنگ بھی ہو گئی ہے, اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہیں. کرنٹ ٹیکنالوجی کو آپ یوتھ کے لیے کس طرح دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک یہ بہت ٹرانسفارمیشنل ہوگی. یوتھ جو کہ پاکستان اڈاپشن کے لحاظ سے اس وقت کرپٹو کرنسی جو کہ اس وقت ریگولیٹڈ بھی نہیں ہے پاکستان میں, 3rd نمبر پہ یا 4th نمبر پہ ورلڈ پہ. اس کے سملرلی ہمارے جو فری لانسرز ہیں وہ دنیا میں 3rd 4th نمبر پہ. تو جو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل سیونیس ہے وہ ہم لوگ بہت آگے ہیں. سو یوتھ کے لیے بہت ٹرانسفارمیشن ہوگی, ہماری اکانومی کے لیے بہت زیادہ ٹرانسفارمیشن ہوگی. طلحہ, سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ ابھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اینکرز بھی بنا کے بٹھا دیا, کالز بھی لے رہے ہیں, آٹو کالز پہ آپ کو روبوٹک جو میسیجنگ ہو رہی ہے, آپ کمپلین کرتے ہیں وہ بھی آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہی جواب مل رہا ہے. تو یہ انسانی وسائل کو استعمال کرنے کے لیے چیلنج نہیں ہوگا؟ ہماری جاب سیکیور رہیں گی, بزنس سیکیور رہیں گے ہمارے؟ آئی تھنک میرا جہاں تک اپنا پرسنل خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو ہیومن ٹچ ہے وہ کبھی بھی اپنی ویلیو لوز نہیں کر سکتا. وی آر آل سوشل اینیملز. ہاں وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے, اور فار ایگزامپل آپ کو جتنی جلدی کانٹینٹ چاہیے اور جس متواتر سے چاہیے وہ آپ کو جلدی پرووائڈ کر دے گا. آپ کے لیے زیادہ آسانی یہ ہو جائے گی کہ آپ کے لیے ٹیلی پرومپٹرز جیسے چل رہے ہیں وہ کنٹینیوسلی آپ کو, آئی تھنک اٹ ول ریولیوشنائز ان اے وے کہ اٹ ول ہیلپ یو رادر دین ٹیکنگ یور جاب اوے. تو وہ آپ کی جابس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا ایونچولی. صحیح. اچھا طلحہ, آپ وائس چیئرمین ہیں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن موومنٹ کے. یہ موومنٹ کرتی کیا ہے بیسکلی, اور کیا جو ہے وہ اب اس میں کون کون سے ایریاز ہیں جن پہ فوکس کیا جا رہا ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے لیے؟ رائٹ. سو ہم لوگ آئی تھنک گلوبلی پاکستان کے ساتھ بھی ہم لوگ اے آئی کی طرف, ورچوئل ریالٹی, ویب 3, اور ہم لوگ ایک اور چیز جو بڑی زیادہ فوکس کر رہے ہیں جو کہ ہماری کمپنی بھی کری وہ ہے میٹاورس. اور ان نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ جو ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آف پاکستان پہ بھی فوکس کر رہے ہیں, وی آر ٹرائنگ ٹو ایکوپ. ہم لوگ بچوں کو ان اسکل سیٹ کے ساتھ یہ اسکل سکھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان ساری ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے, اور آن ٹاپ آف دیٹ جو کہ بزنس اسکلز کبھی بھی کم نہیں ہوں گی, ان کو یوز کرتے ہوئے ہاؤ وہ دنیا بھر میں لوگوں سے جا کے لوگوں کے ساتھ بزنس کیسے کر سکتے ہیں. سو سیلز, مارکیٹنگ, بزنس اسٹرکچرنگ, گورننس, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن آف موومنٹ آف پاکستان کا حصہ ہیں. اینڈ دین آن دا سائڈ دی ادر تھنگس جو کہ ٹیکنالوجی کی اڈاپشن ہے اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے. سو ہم لوگ ٹیکنیکل اینڈ سافٹ اسکلز دونوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں تاکہ یوتھ کو ایک ڈائریکشن ملے, اینڈ صرف یہ نہ ہو کہ ہاؤ ٹو میک کوئک منی, بیکاز اٹس اے لانگ ٹرم تھنگ. بزنسز ہمیشہ لانگ ٹرم میں بلڈ ہوتے ہیں. انڈیا کی ایگزامپل ہے ہمارے پاس, وہ 80s 90s میں انہوں نے بلڈ کرنا شروع کیا تھا. ناؤ دے ہیو لائک مور دین $150 بلین انڈسٹری, اور جو کہ صرف سروسز ہے, ابھی پروڈکٹس کی بات نہیں کر رہے ہم. تو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی, مطلب میں کوئی نمبر نہیں کوٹ کرنا چاہتا ورنہ وہ اگلے دن شروع ہو جاتا کہ جی انہوں نے کر دیا ہے, بٹ اف وی آر اسٹل ایٹ $2 بلین $3 بلین, ہم لوگ بڑے آرام سے $10 بلین تک پہنچ سکتے ہیں اگر اسٹرکچرنگ آ جائے اور گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر دے ان اے وے جیسا انڈیا نے کیا ہے یا ویتنام نے کیا ہے یا ایجپٹ نے کیا ہے. تو اچھا طرح ایک چیز ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں نیو جنریشن کو خاص طور پر ایجوکیٹ بھی کرنا ہے, اسکلز بھی دینے ہیں. ہمارے جیسے لوگ جو ہیں جو اینالاگ ٹیلی فون سے اب اسمارٹ فون پہ آئے ہیں یا پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اب اس کو فیس کر رہے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ ٹیکنالوجی اس چیز کا نام ہے کہ آپ ایسے سامنے آپ کے ایک ورچوئل اسکرین ہوگی, آپ اس کو ٹچ کریں گے, صرف بائنری نمبرز کی گیم ہوگی, کہ بہت زیادہ ٹیکنیکل چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں یا ہم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں بینک میں سے پیسے بھیجنے ہیں یا فیس جمع کروانی ہے, ایڈمیشن لینا ہے, تو ہمیں ٹیکنالوجی آنی چاہیے. نہیں دیکھیں, ٹیکنالوجی کو نا جتنے بھی لوگ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں نا اس کو اتنا انٹویٹیو اور اتنا ہیومنائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے اب آپ کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, آپ نے واٹس ایپ, ٹک ٹاک یا فیس بک, انسٹاگرام چلانا نہیں سیکھا, وہ آپ خود ہی کھولتے ہیں, خود ہی رجسٹر کرتے ہیں, خود ہی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو بھی ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتے ہیں وہ لوگوں کی, کنزیومرز کی آسانی کے لیے ہوتا ہے. ہم لوگ خود ایک بینکنگ میٹاورس پہ ایک کام کر رہے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ ہاؤ وی کین ریولیوشنائز اور ایکچولی برنگ لوگوں کے لیے بینکنگ کتنی آسان بنا سکیں.
تاکہ ان کو جو وہ فزیکل بینک میں جا کے ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہ ان کو سیکیورٹی ہوتی ہے کہ میرے پیسے کہیں اور نہیں چلے جائیں گے, میں کیش ڈپازٹ کر رہا ہوں, تو وہ ہیومنائز فیکٹر کیسے رہے گا. اسی طرح جو آپ اے آئی کی بات کر رہے ہیں, اے آئی کو ابھی تک جتنی بھی پریڈکشنز کی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کی جابز لے لے گا, وہ یہ وہ ٹیک اوور بھی کر لے گا انسان کو. جی ہاں, تو آئی تھنک پچھلے دنوں کو خبر بھی آئی تھی کہ کسی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایپلیکیشن نے اپنے سی ای او کو فائر بھی کر دیا تھا. ایکچولی اوپن اے آئی کے سی ای او کو ان کے بورڈ نے فائر کیا تھا, بٹ لوگوں نے اس کے اوپر کمنٹ یہ کیا تھا کہ دس از دا فرسٹ جاب دیٹ اے آئی ہیز ایکچولی ٹیکن, کیونکہ وہ اوپن اے آئی کے سی ای او خود بھی ہیں, بٹ 3 دنوں کے بعد وہ واپس آ گئے تھے, تو وہ ایکچولی کچھ اور مسئلہ تھا. لیکن اے آئی جابس کو ریپلیس نہیں کرے گا, وہ میرے خیال سے ہمیشہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, صحیح, اس کی ڈائنامکس بھی چینج ہو جائیں گی. جس طرح طلحہ ہر چیز ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں ہم چنجو کھیلتے تھے, اب وہی والے جو سی ایج گروپ کے بچے جو ہیں وہ فزیکل اس پہ گیمز نہیں کھیل رہے ہوتے, وہ نئی نئی گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں ٹیبس پہ, آن لائن گیمز کھیلتے ہیں اور گیمز بنا بھی رہے ہیں, اور پھر کمپٹیشن میں پیسے بھی کماتے ہیں. پیسے بھی کما سکتے ہیں اس سے. اور یہ کیا, یہ جو ٹرینڈ ہے گیمز بنانے کا, یہ جو بچے بہت زیادہ جو ہے آج کل اس طرف راغب ہوئے ہیں, اس کا فیوچر کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ چیلنجز تو یہ بھی ہیں کہ بچے اگر اس سائٹ پہ جائیں گے, کریکولم اس کو کمپلیمنٹ نہیں کر رہا, لائف اسٹائل کمپلیمنٹ نہیں کر رہا, تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہے, تھوڑی سی فرسٹریشن بھی ہے. دونوں فیکٹرز ہیں. گیمنگ ہمیشہ سے بچے کرتے رہے ہیں, اور اب زیادہ لوگوں کے پاس ایکسپوجر اس وجہ سے کہ اسمارٹ فونس پہ بہت زیادہ گیمز آ گئی ہیں. اب جتنی بڑے نام اگر آپ لے لیں, پب جی یا رو بلاکس یا جتنی بھی گیمز ہیں, وہ ایونچولی ان میں سے کچھ جو میں ویب 3 میں بھی ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ لوگ اس کے ذریعے اپنی اونرشپ لے سکیں. اگر وہ گیمز کھیل رہے ہیں تو اس سے کچھ کما بھی سکیں. اینڈ a lot of players, دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گیمنگ کے ذریعے بہت کمایا بھی ہے, اور وہ اب ویب 3 اور زیادہ فیسیلیٹیٹ کر دے گا کہ وہ ای اسپورٹس کے کمپٹیشنز میں نہ جائے بغیر بھی اپنے موبائل پہ کھیل کے جیت سکتے ہیں کافی کچھ. تو کرپٹو کرنسیز, ویب 3 اور یہ بہت ساری اور چیزیں جو کہ لوگوں کو پیشنیٹ کرتی ہیں گیمنگ. ایک اور فیکٹر جو آپ نے کریکولم اور اسٹڈیز کی بات کی, اب ایجوکیشن کو بھی یہ ایک موقع ملے گا کہ وہ اپنے آپ کو گیمیفائی کیسے کر سکے, اور لوگوں اور بچوں کے لیے کانٹینٹ کو کتنا انٹرسٹنگ بنا سکے, تاکہ وہ ایک انٹریکٹیو لرننگ ہو, وہ صرف روٹ لرننگ نہ ہو جو کہ ہمارے ابھی تک سکولز میں ہوتی ہے, اور وہ ان کے پھر کانسیپٹ ان کے ذہنوں کو ایک اور ڈائریکشن میں لے کے جائے گا, اور ان کو زیادہ بہتر چیزوں کو امیجن کرنے کے لیے ان کے لیے اپرچونیٹیز لائے گا. اور یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے. اچھا طلحہ, ہم نے نیوز بریک پہ جا رہے ہیں, اس پر جانے سے پہلے کوئی شارٹ سا میسج ہماری یوتھ کو دینا چاہیں گے, اور خاص طور پہ اسکول گوئنگ بچے جو اس وقت بڑے راغب ہو رہے ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف؟ رائٹ, میرا صرف یہی میسج ہے یوتھ کے لیے کہ وہ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کریں, اس کے اوپر ریلز کو صرف اسکرول نہ کریں, جا کے اگر ایک دفعہ صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ ریلز بنتی کیسے ہیں, ویڈیو کانٹینٹ جنریشن, اے آئی جنریشن کیسے ہوتی ہے, اور اگر وہ کیا خود کر سکتے ہیں, یا کوئی بھی گیم وہ چھوٹی سی خود بنا سکتے ہیں, یا کوئی بھی ویڈیوز جو کہ بہت ٹیلنٹ ہے, ٹک ٹاک پہ بہت زیادہ ایڈیٹنگ کا ٹیلنٹ ہے, وہ اس کو اور کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ طلحہ بن افضل, آپ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ رہے. اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو, ہم انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی بات کریں, ہم ایڈوانس سائنسز کی بات کریں, تو یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اس پر بہت ساری باتیں کریں. ابھی میں نے سیکورٹی کے حوالے سے بات کری تھی کہ ہم سیکیور ہیں یا نہیں ہے, سیکیور پرائیویسی برقرار ہے یا نہیں. بہت شکریہ طلحہ, آپ اسٹوڈیوز میں موجود رہے. نیوز بریک کے بعد واپس آئیے کچھ مزید ٹاپک کے ساتھ. صبح پاکستان میں ہمارے ساتھ رہیے گا.